بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنی امیہ کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ یزید کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اور خاندان کے کس فرد پر جا کر یزید کا خاندان آپ کے خاندان سے مل جاتا ہے؟ نیز حضرت امیر معاویہ، ابی سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ سب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور پیش کریں۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پہ پیدا ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی 10 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کل 8 شادیاں کی، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے، اور ان میں سے سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے حصے میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھیں، اور اب تک کی تمام تاریخی روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں۔ آپ قریش کے ایک انتہائی مالدار انسان تھے۔ آپ کتنے مالدار تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس تھی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے غنی کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے، جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے، جن کے سینکڑوں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں حضرت عثمان چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ حضرت عثمان کے دادا ابو العاص ابن امیہ تھے، اور ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحکم اور مغیرہ تھے، یعنی حضرت عثمان کا شجرہ یوں بنتا ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہیں جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بد کردار یزید پلید کا تعلق ہے کہ جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا تھا۔ حکم اور مغیرہ آپ کے سگے چچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے کہ کسی طرح آپ اسلام سے متنفر ہو کر دوبارہ مشرکانہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں، لیکن آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہاں ایک اور بات ہم اپنے دوستوں کو واضح کرتے چلیں کہ مروان، جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سگے چچا الحکم کا بیٹا تھا، اور اس لحاظ سے آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو العاص کے 3 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی حضرت ابو سفیان سے ہوئی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی حبیبہ پیدا ہوئیں، اور یہ وہی حبیبہ ہیں جنہیں پیغمبر خدا کے نکاح میں آنے کا بھی شرف حاصل ہوا، یعنی حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان کی چچا زاد بہن تھیں۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب ابن امیہ تھا، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے خاندان کے جد امجد ابو العاص کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا
सखर यानी अबी सुफियान बिन हरब थे, यानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के परदादा और अबी सुफियान बिन हरब के दादा एक ही शख्स यानी उमैया बिन अब्द शम्स थे। हज़रत अबू सुफियान ने फ़तह मक्का पर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले तक आप पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। आप हज़रत अमीर मुआविया के वालिद और यजीद पलीद के दादा थे। दोस्तों, अब ज़रा गौर करें तो मालूम होता है कि उमैया बिन अब्द शम्स के एक बेटे से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मरवान बिन हकम का ख़ानदान निकलता है, और दूसरे बेटे से हज़रत मुआविया का ख़ानदान निकलता है, और ये सभी बनु उमैया ही कहलाते हैं, जो तकरीबन एक मुद्दत तक हुक्मरानी में रहे। लेकिन बनु उमैया की वजह शोहरत अबू सुफियान बिन हरब से शुरू हुई और यजीद पलीद पर अपने उरूज को पहुँची। अगर इनके शजरा को मज़ीद गौर से देखा जाए तो मालूम होता है कि हज़रत मुआविया, मरवान बिन अल हकम और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चचाज़ाद भाई थे, और इनकी औलादें भी आपस में कज़न्स ही लगती हैं, और इस लिहाज से अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद पलीद के चचा भी लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारी इस काविश को देखने का बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।